السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معلومات انبیاء میں آپ کا خوش آمدید۔ قرآن کریم میں ہے کہ وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، اور کہا کہ کیا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے؟ اس پر وہ مردود ہو گیا اور کہنے لگا کہ اس شخص کو جس کو آپ نے مجھ پر فوقیت دی ہے تو آپ بتلائیے کہ اس میں کیا فضیلت ہے جس کی وجہ سے میں مردود ہوا۔ اگر آپ نے میری درخواست کے مطابق مجھ کو قیامت کے زمانے تک موت سے مہلت دے دی تو میں بھی بجز قدر قلیل لوگوں کے جو مخلصین ہوں گے باقی اس کی تمام اولاد کو اپنے قابو میں کر لوں گا، یعنی گمراہ کر دوں گا۔ ارشاد ہوا، جا جو تجھ سے ہو سکے کر لے، جو شخص ان میں سے تیرے ساتھ ہو لے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے۔ اپنی چیخ و پکار سے یعنی اغوا اور وسوسہ سے اس کا قدم راہ راست سے اکھاڑ دینا اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لانا کہ تیرا سارا لشکر مل کر گمراہ کرنے میں خوب زور لگا دے، اور ان کے مال اور اولاد میں اپنا ساجھا کر لینا یعنی مال اور اولاد کو گمراہی کا ذریعہ بنا دینا جیسا کہ اس کا مشاہدہ ہوا، اور ان سے جھوٹے جھوٹے وعدے کرنا کہ قیامت میں گناہ پر مواخذہ نہ ہوگا، اور یہ سب باتیں شیطان کو بطور زجر و تنبیہ کے کہی گئی ہیں، اور شیطان ان لوگوں سے بالکل جھوٹے وعدے کرتا ہے، یہ بطور جملہ معترضہ کے تھا۔ آگے پھر شیطان کو خطاب ہوا، اللہ پاک نے فرمایا میرے خاص بندوں پر تیرا قابو نہ چلے گا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قابو مخلصین بندوں پر کیوں کر چلے کہ آپ کا رب ان کا کارساز کافی ہے۔ شیطان کا بیہودہ سوال۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے وقت دو باتیں کہی تھی۔ اول یہ کہ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے اور میں آگ کی مخلوق ہوں، آپ نے مٹی کو آگ پر کیوں فوقیت دی؟ اس سوال کا خلاصہ جواب یہی ظاہر ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کسی دوسری چیز پر فوقیت دینے کا حق اس ذات کو ہے جس نے ان کو پیدا کیا اور پالا ہے۔ وہ جس وقت جس چیز کو دوسری چیز پر فضیلت دے دے وہی افضل ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ کہی تھی کہ اگر تا قیامت زندگی ملنے کی میری درخواست منظور کر لی گئی تو میں آدم کی ساری اولاد کو بجز قدر قلیل کے گمراہ کر ڈالوں گا۔ آیت مذکورہ میں حق تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا کہ میرے جو خاص بندے ہیں ان پر تو تیرا قابو نہ چلے گا، چاہے تو اپنا سارا لاؤ لشکر لے آؤ اور پوری طاقت خرچ کر دو، اور باقی ان کے علاوہ اگر وہ تیرے قابو میں آ گئے تو ان کا بھی وہی حال ہوگا جو تیرا ہے کہ جہنم کے عذاب میں تم سب گرفتار رہو گے۔ میں اللہ رب العزت والجلال سے دعا گو ہوں کہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی شیطان لعین کے چال سے بچائے رکھے اور ہم سب کا ٹھکانہ جنت ہو، آمین یا ربی۔ شکریہ، پھر ملتے ہیں پارٹ 5 میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب